ناظرین، دوسرے منتھ میں ہم انٹر ہو رہے ہیں اور ابھی تک اس جنگ کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ وہ جنگ جو بالکل ایک مختصر سی جنگ تھی اور ایزی ون وار تھی، وہ اب اتنی کھنچتی چلی جا رہی ہے کہ آج بھی دنیا میں کسی کے پاس بھی اس جنگ کا ون لائنر موجود نہیں ہے۔ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، اس کے پاس اس جنگ کا کوئی ون لائنر نہیں ہے، نہ ہی امریکی تجزیہ کاروں کے پاس ہے، نہ ہی امریکی جو فارمر کمانڈرز ہیں ان کے پاس ہے، اور سب سے بڑھ کر اس جنگ کے چھیڑنے والی جو ٹرمپ انتظامیہ ہے اس کے پاس بھی اس جنگ کا کوئی ون لائنر نہیں ہے۔ یہ جنگ کب رکے گی، یہ کس ڈائریکشن میں جاری ہے، اس کا کنکریٹ جو ریزلٹ ہے وہ کیا ہوگا۔ آج ایک رپورٹ کے مطابق ٹرمپ نے پچھلے 2-3 ہفتوں کے اندر 12 مرتبہ یہ کہا ہے کہ ہم جنگ بندی کے بالکل خاتمے کے جب وہ قریب پہنچ گئے، جنگ بندی کے بالکل قریب ہم پہنچ چکے ہیں۔ 12 مرتبہ وہ یہ کہہ چکا ہے۔ تو ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ روز اٹھا کر دیکھ لیں، وائٹ ہاؤس کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں، پیٹ ہیسٹ کی دیکھ لیں، مارکو روبیو کی دیکھ لیں، ان تمام کی سٹیٹمنٹس ایک دوسرے سے ملتی نہیں ہیں، اور روز ہی ایک بیان دے رہا ہے، دوسرا دے رہا ہے، تیسرا بیان دے رہا ہے۔ تو ایک طرف جب گراؤنڈ اٹیک کی تیاری کی جا رہی ہے، ایک طرف اس جنگ کے اندر جو ہے وہ ایک عالمی جنگ بننے کا خطرہ موجود ہے، ایک طرف اس میں نیوکلر وار بننے کا جو خطرہ موجود ہے، ایک طرف اس میں مزید ملکوں کے ڈریگ ہونے کا خطرہ موجود ہے، اور ایک طرف ٹرمپ کی پرسنالٹی کے مطابق کسی بھی وقت اس جنگ کے بس ختم ہونے کا جو چانس ہے وہ بھی موجود ہے۔ جیسا کہ آج ٹرمپ نے بیان دے بھی دیا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کی بندش کے بغیر بھی وہ جنگ روک سکتا ہے۔ وہ اتنی اب ڈیسپریشن جائے، یعنی کچھ بھی ہے، وہ ایک کیوس ہے، ٹوٹل انسرٹینٹی ہے، اور ایک طرف گراؤنڈ اٹیک ہے جس کی مسلسل تیاری کی جا رہی ہے، فوجیں ڈپلائے ہو رہی ہیں اور انفارمیشن ڈپلائے ہو رہی ہیں، یعنی پوری فارمیشن، انفینٹری، پیرا ٹروپرز جو گراؤنڈ اٹیک کے لیے فورسز چاہیے ہوتی ہے وہ ساری کی ساری آ رہی ہیں، ڈپلائے ہو رہی ہیں، مزید پیچھے سے آ رہی ہیں۔ تو گراؤنڈ اٹیک بھی کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ اچھا، گراؤنڈ اٹیک کے حوالے سے ایران بالکل وہ اتنی سی بات کر رہا ہے کہ ہم تیار ہیں، وہ زیادہ یہ نہیں کر رہا ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، وہ کہنے بھئی آنا ہے تو آ جاؤ، ہم تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج ایران کے فارن منسٹر نے کہا کہ ہاں اگر زمینی اٹیک ایران پر ہوتا ہے تو ہم ایک ایسی جنگ لڑیں گے جو تاریخ میں یاد رکھی جائے گی۔ تو ایران زیادہ شاؤٹنگ نہیں کر رہا، ایران بس یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی آنا ہے تو آ جاؤ، ہم جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا، ساتھ آج ٹرمپ نے یہ بھی اندیا دے رکھا ہے کہ گلف جو ہے وہ اس کی جو قیمت ہے وہ چکائیں گے، جو ایکسپینس ہے وار کا وہ گلف جو ہے وہ چکائیں گے۔ تو یہ پرانا فارمولا ہے ویسٹ کا کہ OIC ملکوں کو تباہ کرنا ود دا ایکسپینس آف OIC کنٹریز، یعنی پیمنٹ بھی OIC ملک کریں گے، تباہی بھی OIC ملکوں کی ہوگی۔ اسپیشلی گلف کنٹریز نے پچھلی بہت ساری جنگوں کو فنڈ کیا ہے، تو یہ ایک بہرحال ایک تلخ حقیقت ہے۔ تو ایک بار ٹرمپ اسی طرف جب پرسو کر رہے ہیں، پش کر رہے ہیں ان ملکوں کو، ان کو جب وہ ایک انڈیکیٹر دے دیا گیا ہے کہ پیسے آپ نے پے کرنے ہیں، تو اب یہ ملک جانے اور یہ سوچ لیں کہ وہ پیمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور ٹرمپ نے دھمکی دیا ہے کہ وہ ان ملکوں کی سیکیورٹی ختم کر دے گا، جن کی ابھی سیکیورٹی بچی نہیں ہے، اور ان کا کھربوں کا نقصان آلریڈی ہو چکا ہے، اور سب سے زیادہ خسارہ ان کو اٹھانا پڑا ہے، اور اس مس ایڈونچر کی جو پرائس ہے وہ بھی یہی ملک جو وہ پے کریں گے۔ اب دیکھیں، غزہ میں تباہی اسرائیل اور امریکہ لے کر آئے اور اس کی پیمنٹ بھی گلف کریں گے، تو یہ عجیب سا فارمولا ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیے کہ جو یورپین الائز ہیں جن کا شدید نقصان اس جنگ میں ہو رہا ہے، اور وہ اس جنگ کے بہت بڑے حامی بھی تھے، اور دہائیوں تک جو اسرائیلی پروپیگنڈا ہے اس کو آگے پرموٹ کرتے رہے ہیں، اور آخری حد تک وہ اس جنگ کو پش کرنے میں ان کا کردار ہے، ان کے میڈیا کا، ان کی گورنمنٹس کا، آج وہ اس کی بھرپور قیمت جب چکا رہے ہیں، اور اس لیے وہ ایک ایک کر کے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ اسپین تو ظاہر اس کی گورنمنٹ نے پہلے دن سے ایک سٹانس لے رکھا تھا، کل انہوں نے ایئر سپیس بند کر دی، لیکن آج امریکہ کا ایک بہت بڑا اتحادی یورپ میں اس کا بہت بڑا فیصلہ جب سامنے آ رہا ہے۔ اٹلی نے امریکی طیاروں کو وہاں پر لینڈنگ سے روک دیا، جو اس وقت کی رپورٹ سامنے آ رہی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے، اٹلی کی بیسز بہت زیادہ اس میں استعمال ہو رہی ہیں، اور اٹلی کی جو گورنمنٹ ہے وہ بہت بڑی اتحادی گورنمنٹ ہے ٹرمپ کی اس وقت اگر یورپ میں سب سے کلوز ترین اگر کوئی گورنمنٹ ہے تو وہ پہلی اٹلی کی ہے اور دوسری ہنگری کی ہے۔ تو اٹلی کا پیچھے ہٹ جانا، اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اٹلی میں وہاں پر جو پبلک اوپینین ہے وہ بہت سخت خلاف ہے ٹرمپ کے، اس کی پالیسیز کے، ایران وار کے، غزہ جینوسائیڈ کے۔ اٹلی میں بہت بڑے بڑے مظاہرے بھی ہوئے ہیں، تو اٹلی کی جو پرائم منسٹر ہے اس پر شدید پریشر ہے کہ ہم نے اس جنگ کا کسی صورت جب حصہ نہیں بننا ہے۔ اسی طرح یونان سے بھی یہی خبریں ہیں۔ آج ہم ایک اسپیشل انالیسز آپ کے سامنے جو یونان کے فارمر ڈیفنس منسٹر ہیں ان کا بھی رکھیں گے، جنہوں نے اس جنگ کو انلیگل وار قرار دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یونان کے لوگ اس جنگ کی قیمت پے نہیں کریں گے کیونکہ ہم بالکل اس جنگ کی سپورٹ نہیں کرتے ہیں۔
تو اسی طرح برطانیہ بھی کہہ چکا ہے، کل برطانیہ کے پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم اس جنگ کا قطعی جو وہ حصہ نہیں بنیں گے. جرمنی تو پہلے ہی اس کے صدر نے کہہ دیا کہ یہ ایک انلیگل وار ہے. تو یعنی پبلک اوپینین کا شدید دباؤ جو ہے وہ ان گورنمنٹس پر آ رہا ہے. حالانکہ یہ تمام گورنمنٹ سپورٹر نہیں ہیں ایران وار کی، اور آج بھی ایران کی تباہی چاہتی ہیں. ابھی تک کسی گورنمنٹ نے کنڈیم تو نہیں کیا ہے، ابھی تک یہ تو نہیں کہا ہے کہ یہ ایک انلیگل وار ہے، یہ تو ابھی کسی نے بھی نہیں کہا ہے. تو اصل میں ان کا اب نقصان اتنا ہو رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے. دیکھیں اگر یورپین بیسز نہیں ہیں تو امریکہ ایشیا میں اپنے آپریشنز نہیں کر سکتا، خاص کر مڈل ایسٹ کے اندر اپنے آپریشنز امریکہ نہیں کر سکتا ہے اگر یورپین بیسز نہ ہوں، کیونکہ لاجسٹک سپلائی، ہر طرح کی سپلائی، پھر براہ راست جو فائٹر جیٹس ہیں وہ وہاں سے اڑ رہے ہیں. مڈل ایسٹ کی بیسز تو تباہ ہو چکی ہیں. تو اگر وہ بیسز نہیں ہیں تو امریکہ یہاں پر اپنے آپریشنز نہیں کر سکتا ہے. تو ان کو کافی زیادہ آپریشنل جو مشکلات ہیں ان کا سامنا جو وہ کرنا پڑے گا. اچھا، ادھر جو کینٹ ہیں جو کہ فارمر ڈائریکٹر ہیں نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم کے، جنہوں نے ابھی استعفیٰ دیا ہے، انہوں نے کانگریس مین کے نمبرز جاری کر دیے ہیں، فون نمبرز، اور امریکن پیپل کو کہا ہے، لوگوں کو کہا ہے کہ وہ ان کانگریس مین کے فون پر کالز کریں اور ان کو روکیں کہ ہم کسی صورت ایران میں زمینی اٹیک نہیں چاہتے ہیں، ہم ایران میں جنگ بندی چاہتے ہیں، اور گراؤنڈ اٹیک کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انہوں نے تمام جو کانگریس مین ہیں ان کے فون نمبر جاری کر دی کہ ہر امریکن جب وہ ان کو کال کرے اور ان کو بتائے کہ ہم کسی صورت جو ہے نا اس گراؤنڈ اٹیک کے حق میں نہیں ہیں. تو یہ یعنی امریکہ کے اندر ایک صورتحال جو پیدا ہو رہی ہے. اور آج ایک بڑا واقعہ ہوا ہے کہ عراق کی جو ریزسٹنس ہے انہوں نے جارڈن میں جو امریکی بیسز ہیں ان پر اٹیک شروع کر دیے ہیں. اور چونکہ دیکھیں ایران دور ہے نا، عراق اور جارڈن کا بارڈر ملتا ہے، اور وہ جارڈن کے بارڈر کے قریب سے بھی ڈرونز وہ فائر کر رہے ہیں. یہ کوارڈینیٹڈ اٹیکس اس طرح سے ہو رہے ہیں کہ عراق جو ہے وہ سستے ڈرونز فائر کر رہا ہے، اور مین وائل ایرانی بلسٹک میزائل آ رہے ہیں. تو جو عراق کے ڈرونز ہیں وہ جارڈن میں جو امریکی ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو اوور ویلم کر رہا ہے، اس کو جو وہ ڈیسیو کر رہا ہے اس ایئر ڈیفنس سسٹم کو، کہ وہ عراق کے ڈرون سے نمٹنے میں لگا ہوا ہے. اچانک جب وہ ایرانی تیز ترین جو ہائپرسونک میزائل ہیں وہ آ گئے ہیں. تو یہ اس طرح سے جارڈن میں ایک نیا کام جو وہ شروع ہو گیا ہے. اچھا، جارڈن کی حکومت جو ہے وہ عراق کی گورنمنٹ کو کہہ رہی ہے کہ یہ آپ کی طرف سے ہمارے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں، یہ بہت زیادتی کی بات ہے اور آپ اس کو روکیں. تو یہی بات جب ایران جارڈن سے کہتا ہے کہ آپ کی ٹیریٹری سے ہم پر اٹیک ہو رہا ہے، تو کہتے ہیں پھر ان کے بیانات ذرا مختلف قسم کے ہوتے ہیں. سو جارڈن کی گورنمنٹ نے جو کردار ادا کیا ہے وہ بھی کوشچنیبل ہے، ٹھیک ہے نا. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ غزہ اور ویسٹ بینک میں جو ظلم ہو رہا ہے اس پر کوئی اقدام کرو تو کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہیں اور ہم ڈپلومیٹک پاتھ لیں گے. جب ایران پر حملے کی باری آتی ہے تو پھر یہ اپنی ٹیریٹری بھی دے رہے ہیں، الٹا جو ہے وہ نیریٹو وار کا حصہ بھی بن رہے ہیں اور سارا کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، تب یہ نیوٹرل نہیں ہے. اچھا، مین وال ایران اور حزب اللہ کے بہت بڑے حملے اس وقت اسرائیل پر جاری ہیں، اور پہلی بار آج جو اسرائیلی جہاز ہے وہ خلیج فارس میں ایران نے غرق بھی کیا. یو ای کی پورٹ کے اوپر یہ جہاز کھڑا ہوا تھا، وہاں پر ایران کو کوئی انٹیلیجنس ملی ہے کہ یہ اسرائیل کا جہاز ہے اور ایران نے اس کو وہاں پر جب وہ غرق کیا ہے. اس کے علاوہ ابھی کچھ دیر پہلے تل ابیب میں بہت بڑے حملے جس میں 1 ڈزن سے زیادہ ہلاکتیں اور زخمی اسرائیلی ہوئے ہیں، اس کی رپورٹس جب سامنے آ رہی ہیں. تل ابیب میں بہت زیادہ نقصان جب ان کا ہو رہا ہے. اور اسی درمیان جو ہے وہ حزب اللہ کے حوالے سے یہ خبریں ہیں کہ انہوں نے نئے جو ٹیکٹکس ہیں وہ استعمال کرنا شروع کر دیے ہیں. آج اسرائیلی آرمی نے اپنے فوجیوں کی جو ہلاکت ہے اس کو کنفرم کیا. بہت سارے فوجی جو وہاں پر مارے گئے ہیں اور ان کو گراؤنڈ کنفرنٹیشن میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو اسٹریٹجیکلی یہ کوئی بھی جنگ ابھی تک جیتنے میں ناکام ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کالونی کو ہر جنگ جو ہے وہ جیتنا پڑتی ہے سروائیو کرنے کے لیے، اور سویلائزیشن جو ہیں وہ جنگ ہار کر بھی قائم رہتی ہیں. سو ایران نے یہاں پر رہنا ہے، وہ تھاؤزنڈز آف ایئر سے یہاں پر ہے. اس پر پہلے بھی بہت سارے انویڈرز آئے ہیں، آج بھی وہ تاریخ کے سب سے برہم انویڈر کا سامنا کر رہا ہے جو اس کی تاریخ کو بھی مٹا رہا ہے، جو اس کے ہسٹوریکل سائٹس کے اوپر اٹیک کر رہا ہے، جو اس کے سیویلینز کے اوپر اٹیک کر رہا ہے، جو ہاسپٹلز اور سکولز کے اوپر بمباری کر رہا ہے، جو واٹر پلانٹس کے اوپر بمباری کر رہا ہے. ایران اس مشکل ٹائم سے بھی نکلے گا اور زیادہ طاقتور اور مضبوط ہو کر جب وہ نکلے گا، اور وہ اس وقت پوری ہیومینٹی کی جنگ لڑ رہا ہے. اب آپ ذرا دیکھیے کہ اسرائیل کہتا ہے کہ وہ ویسٹرن سیولائزیشن کا گارڈین ہے، اور آج اسرائیل نے کیا ہے. انہوں نے اس بل کے بارے میں ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہاں پر ایک بل پاس کیا جا رہا تھا کہ فلسطینیوں کو ایگزیکیوٹ کیا جا سکتا ہے. تو آج یہ بل وہاں پر پاس کر لیا گیا ہے، اور بین گور نے باقاعدہ بیئر تقسیم کی اور باقاعدہ وہاں پر پارلیمنٹ کے اندر سیلیبریٹ کیا گیا.
باقاعدہ جب اس کو سیلیبریٹ کیا گیا، اور مین وائل جب یہ سیلیبریشن کر رہے تھے تو پھر ایران نے وہاں پر میزائل داغے ہیں اور ان کو سب کو جب شیلٹرز میں بھاگنا پڑا ہے. تو آج وہاں پر یعنی یہ بہت یہ خطرناک ترین بل ہے. وہاں پر فلسطینیوں کو عمر قید ہو سکتی ہے لیکن ان کو ڈیتھ پینلٹی نہیں ہو سکتی ہے. یہ ڈیتھ پینلٹی جو ہے آج اس کا بل پاس کر لیا گیا ہے، اور آپ اندازہ کریں گے وہاں پر باقاعدہ اس کو سیلیبریٹ کیا گیا ہے. اور پھر اسرائیل نے کیا کیا ہے کہ غزہ کی جو کوسٹل لائن ہے، یہی ان کے پاس ایک پانی کا ذخیرہ، وہ ظاہر ہے وہ نمکین پانی اس کو وہ پی نہیں سکتے، لیکن بہرحال ان کے پاس وہ صاف پانی کا ایک طرح سے وہ ایکسس موجود ہے جو سی واٹر ہے. انہوں نے آج کیا کیا ہے کہ وہاں پر جو سیوریج ڈیم ہے اس کا پانی ادھر چھوڑ دیا. تو اب جو غزہ کی کوسٹل لائن ہے وہ بھی ساری پولیوٹڈ ہو چکی ہے. یہ انہوں نے غزہ کے ساتھ کیا. تو عرب لیگ کے پاس، OIC کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے وٹس ایور. جو بھی یہ کہانیاں سناتے رہے کہ ان کی خاموش رہنے کی، اتنا بیک فوٹ کے اوپر جانے کی، ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ان سے پہلے والی جو عرب حکومتیں تھیں وہ کمزور تھیں، وہ اسٹریٹجیکلی اتنے زیادہ معاملات کو نہیں سمجھتی تھیں، لیکن بہرحال انہوں نے بزدلی پھر بھی نہیں دکھائی، انہوں نے خاموشی پھر بھی نہیں دکھائی اور فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوئے. یہ عرب لیگ یہ بنی ہی فلسطینیوں کے لیے تھی، اور یہ عرب ورلڈ ہی کی پوزیشن تھی کہ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ نارملائز کیا، بلکہ اوسلو اکارڈ کروایا. تو یہ کیا کروا سکے ہیں؟ یہ تو انکنڈیشنل معاہدے اسرائیل کے ساتھ کر رہے ہیں جس سے فلسطینیوں پر ان کی بدماشی بڑھتی چلی جا رہی ہے. دیکھیں جب اسرائیل کو آپ اس کی جینوسائیڈ کو بھی ہضم کر گئے ہیں، اس کی جینوسائیڈ کے اوپر بھی کوئی سوال نہیں اٹھایا گیا، تو وہ اب ایران پر سپریم اگریشن کر رہا ہے اور اس کے فتنے اور انتشار سے کوئی محفوظ نہیں ہوگا. آج اس کا فتنہ جب وہ یورپ پہنچ چکا ہے. یورپ میں کیا ہوا ہے کہ سلوینیا جو ہے نا یہ بڑا زبردست کنٹری ہے، اور اس کی جو حکومت ہے اور اس کے جو لوگ ہیں انہوں نے پہلے دن سے بڑی سٹرونگ پوزیشن لی ہے فلسطینیوں کے لیے. تو یہ اسرائیل کو قبول نہیں ہے. اب سلوینیا میں الیکشن ہوئے ہیں اور سلوینیا نے بتایا ہے کہ وہاں پر موساد نے ڈائریکٹلی انٹروین کرنے کی جب کوشش کی ہے، ڈائریکٹلی وہاں پر جا کر انہوں نے چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی ہے. سو سلوینیا ڈکرائز کوورٹ اسرائیلی لنکڈ میڈلنگ ان پالیٹکس. خفیہ آپریشن جب وہاں پر انہوں نے کیے ہیں. سلوینیا یورپی یونین کا ممبر ہے اور اس کو پیلسٹائن پالیسی کی وجہ سے، تو آج انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم محفوظ نہیں ہیں تو پھر یورپ کا کون سا ملک محفوظ ہے؟ یہ تو یورپی یونین کے اوپر موساد نے اٹیک کیا. تو ان کے انتشار سے اور ان کی بدماشی سے پھر یورپ بھی محفوظ نہیں ہے. تو یورپینز کو بھی یہ بات بہرحال سوچنی چاہیے، لیکن فی الحال وہ زیادہ سوچ نہیں رہے. ایران کی جانب سے 88 ویو جب وہ فائر کی گئی ہے، جس میں 4 میجر آپریشنز کیے گئے ہیں، جس میں تل اویو اٹیک کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ بحری جہازوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا جو گلف میں امریکی اور اسرائیلی ایسٹس ہیں، بیسز ہیں، ان کی گیدرنگز ہیں فوجیوں کی، ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. ہیوی اور فاسٹ آپریشنز کیے گئے ہیں، کوآرڈینیٹڈ اٹیکس اس میں تھے، سویئر بلوز ہوئے ہیں، یعنی بڑا شدید نقصان ہوا ہے. اور اس میں جو پہلا آپریشن کیا گیا ہے وہ ہے کہ اسرائیلی لنکڈ ایک کنٹینر شپ تھا جو پرشین گلف میں تھا، اس کو نشانہ بنایا گیا اور باقاعدہ اس کو جب وہ غرق کر دیا گیا، براہ راست اس کو جب وہ ہٹ کیا گیا. دوسرے آپریشن میں جو UAE کا کوسٹ لائن ہے وہاں پر امریکی مرینز موجود تھے، ان کی جو گیدرنگز ہے اس کو ایران نے نشانہ بنایا. اس سے ایک بات یہ بھی سامنے آئی ہے کہ دیکھیں کس طرح امریکی فوجی بیسز سے نکل کر جو سویلین سائٹس ہیں ان کو اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو ان کو ڈرونز کے ساتھ جب نشانہ بنایا گیا ہے. تیسرے آپریشن کے اندر جو اینٹی ڈرون سسٹم ہے جو کہ US 5th فلیٹ کا ہے اس کو نشانہ بنایا گیا، اور جو بلیک ہاک ہے اس کے پلیٹ فارمز کو نشانہ بنایا گیا. چوتھے آپریشن میں ارلی وارننگ جو ریڈارز ہیں ان کو تباہ کیا گیا ہے، اور کویت کی جو بیس ہے اس کو نشانہ بنایا گیا. ایران اور حزب اللہ یہ ریڈارز کو بہت زیادہ نشانہ بنا رہے ہیں تاکہ ان کا جو ایئر ڈیفنس ہے، چاہے انٹرسیپٹر پیچھے سے آ بھی جائیں تو ریڈار نہیں ہوگا تو ان کا ایئر ڈیفنس کام نہیں کر سکے گا. اور جیسے E3 کو نشانہ بنایا گیا ہے تو یہ بھی تو فلائنگ اسٹیشن ریڈار ہی ہے نا. تو امریکی فوج کو بلائنڈ کر دیا گیا ہے ان سارے سرویلنس سسٹمز کو تباہ کر کے. پھر جو انہوں نے تل اویو میں آپریشن کیا ہے، اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ تل اویو میں بہت بڑی تباہی آئی ہے، بہت ساری جگہوں کے پر میزائل آ کر گرے ہیں. میزائل لانچ ڈیٹیکٹڈ فرام ایران ٹورڈ سینٹرل اسرائیل. یہ ساری اسرائیلی میڈیا کی خبریں ہیں. سائرنز بج رہے ہیں تل اویو میں اور سراؤنڈنگ ایریاز میں. بہت سارے دھماکے سنے گئے ہیں کیونکہ وہاں پر وار ہیڈز گرے ہیں. بنی براق کا جو ایریا ہے تل اویو میں، اور اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ تل اویو، بنی براق، پتیا تکوا،
یہاں پر ایرانی میزائل گرے ہیں اور کیجویلٹیز ہوئی ہیں. تل اویو میں ایک جگہ پر جو کیجویلٹیز کے نمبر آ رہے ہیں جہاں پر کلسٹر میزائل آ کر گرے ہیں, 13 ہلاکتیں ہو چکی ہیں تل اویو کے اندر جہاں پر ان کی ایلیٹ کلاس رہتی ہے. اینڈ اگین ہمیشہ اسرائیل اپنے نمبرز چھپا کے بتاتا ہے. 13 کیجویلٹیز ایک جگہ پر ہو گئی ہیں تل اویو میں, اور اسی طرح کوئی 4-5 ایسے مقامات ہیں جہاں پر میزائل جا کر گرے ہیں. تو نمبر جو ہے وہ کیجویلٹیز کے نمبر بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اسرائیلی جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ کافی زیادہ ایکسپوز ہوتا چلا جا رہا ہے. بٹ اگین اسرائیل نے ابھی تک سیز فائر کی ڈیمانڈ نہیں کی امریکہ سے. یہ اس بات کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے, کیونکہ اسرائیل اس جنگ کو اپنے لیے ایک فیصلہ کن جنگ کے طور پر لڑ رہا ہے کہ اس کے بعد ان کی ہیجمنی کا ایک نیا دور جب شروع ہوگا اور وہ گلوبل سپر پاور بن کر آئے گا. تو وہ اس جنگ میں آئے ہیں ایک خاص نقصان اپنے ذہن میں رکھ کے, ٹھیک ہے نا. تو اس نقصان سے کب ایران ان کی کیلکولیشنز کو الٹ دیتا ہے, کیا وہ آلریڈی پروسیس شروع ہو چکا ہے یا ابھی بھی جتنا نقصان ہو رہا ہے یہ اسرائیل کی کیلکولیشن کے عین مطابق ہے, کیونکہ اس جنگ کو امریکہ کی نظر سے نہیں اسرائیل کی نظر سے جب دیکھنا چاہیے. تو یہ بہرحال ایک بڑا سوال ہے جس کا جواب ابھی آنا باقی ہے کہ کیا اسرائیل میں جو لاس ہو رہا ہے. دیکھیں اسرائیل اپنے اسٹریٹجک اچیومنٹ تو کوئی نہیں کر سکا ہے, لیکن وہ جنگ بھی تو جنگ بندی کی حمایت ابھی اسرائیل نہیں کر رہا. امریکہ جنگ بندی کی بات کر رہا ہے اور ایگزٹ اسٹریٹجی چاہ رہا ہے, اسرائیل تو کہہ رہا ہے ابھی جنگ جاری رکھو. تو اسرائیل کے مائنڈ میں کیا ہے؟ تو اس جنگ کو اسرائیل کے اینگل سے ضرور جب وہ دیکھنا چاہیے. فارمر جو ایرانی فارم منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ اگر گراؤنڈ اٹیک ایران پر کیا جاتا ہے تو یہ ایک ہسٹورک ایونٹ میں تبدیل ہو جائے گا. ہم ایک بہت تاریخی جنگ جب یہاں پر لڑیں گے اور ایران کے لوگ جو ہیں وہ اپنے وطن کا دفاع کریں گے. اور پھر انہوں نے 500 BC کی ایک جنگ جو فارس اور یونان کے درمیان ہوئی تھی اس کا بھی ایک حوالہ دیا کہ وہ جس طرح سے وہ جنگ ہم نے لڑی تھی اور اس میں ان کو بہت فتح ہوئی تھی یونان کے اوپر, انہوں نے کہا کہ اس طرح کی ہم جنگ جب لڑیں گے. اچھا, حزب اللہ اسرائیلی فوج نے مانا ہے کہ 4 اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں ایک جگہ کے اوپر, اور حزب اللہ نے بیٹل فیلڈ جو ٹیکٹکس ہیں ان کو بدل دیا, ٹھیک ہے نا. اس سے ان کی کیجویلٹیز بڑھ گئی ہیں. جیسے آپ دیکھیے, وی ہیو بیگن نوٹس کیجویلٹیز امنگ دا آرمیز رینکس ایز ویل ایز چینجز ان آپریشنل پلانز. حزب اللہ کے آپریشنل پلانز بدلے ہیں, ان کی ٹیکٹکس بدلی ہیں, جس کی وجہ سے اسرائیل میں جو کیجویلٹیز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. اسرائیلی فوجیوں کی کیجویلٹیز بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. اس جنگ کے آغاز میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ ایسی رپورٹس ہیں جو یہ بتاتی ہے کہ کہیں ویگنر گروپ اٹیچ ہے حزب اللہ کے ساتھ, اور ویگنر گروپ کی ٹریننگ جب وہاں پر نظر آ رہی ہے, اور ویگنر گروپ کے جو اکوپمنٹس ہیں وہ بھی حزب اللہ کے پاس نظر آ رہے ہیں. سو راکٹ لانچڈ بائی حزب اللہ ٹورڈ اسرائیلی فورسز, جس سے جو ملٹری آپریشن ہے وہ اور زیادہ کمپلیکیٹ ہو رہا ہے اور اسکیل آف لاسز بہت زیادہ ہے, کیونکہ ان کے پاس میزائل ہیں, ان کے پاس راکٹس ہیں, ان کے پاس ڈرونز ہیں, تو وہ آگے ایڈوانس کرتے ہوئے فورسز پر ایئر اٹیکس کر سکتے ہیں. اگر ان کے پاس صرف بندوقیں ہیں تو پھر جنگ کسی اور نوعیت کی ہوگی, چونکہ آگے سے وہ ایئر اٹیک بھی کر سکتے ہیں, تو اس لیے ان کے لاسز اور نقصانات بڑھ رہے ہیں. سو ڈیفیکلٹی بہت زیادہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے حزب اللہ کے ساتھ گراؤنڈ کنفرنٹیشن میں. یہ ساری اسرائیلی میڈیا کی رپورٹس ہیں. دیر از اے گروئنگ کنسرن اوور دا ٹیکٹکس امپلائڈ بائی حزب اللہ اینڈ اٹس نیو میتھڈز کنفرنٹنگ دا اسرائیلی آرمی. نیو میتھڈز کے ساتھ حزب اللہ اتری ہوئی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے 2 آرمڈ وہیکل جو ہے ان کے اوپر اینٹی ٹینک میزائل سے اٹیک کیا, دونوں جو وہ راکھ ہو گئی ہیں. اور ایک اور جگہ کے اوپر انیتا کا علاقہ ہے, یہاں پر ایک گھات لگایا گیا ہے. اور اس کے علاوہ ایترون کے ایریا میں کافی بڑی بیٹل ہوئی ہے جہاں پر گائیڈڈ میزائلوں سے حملہ ہوا ہے, ایکسپلوسیو ڈیوائسز سے اٹیک ہوا ہے اور اسرائیلی ٹینکوں کو تباہ کیا گیا ہے. فارمر جو اسرائیلی ڈیفنس منسٹر ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ 72% آف آر پیپل یہ جنگ کو ریجیکٹ کر رہے ہیں, ایران جنگ کو ریجیکٹ کر رہے ہیں 72% آف یونان. اچھا, یہ جو ہے نا 72%, باقی 28% جب وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے, جو سروے ہوتا ہے اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ 15% نے کوئی رائے نہیں دے, ٹھیک ہے نا, 10% 5% نے کہا ہم نیوٹرل ہیں, تو یہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے. 72% سے مراد یہ ہے کہ میجورٹی آف یونان وہ اس جنگ کے حق میں نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ 28% جب وہ حق میں ہے. تو انہوں نے کنڈیم کیا ہے جو لیبنان کے اندر جرنلسٹوں کو شہید کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ انلیگل ہے جو لیبنان اور ایران پر جنگ چھیڑی گئی ہے, اور یہ کولیپس آف ڈپلومیسی ہے. اور
وار ہیز فیلڈ ٹو اچیو اٹس آبجیکٹیوز. امریکہ اور اسرائیل اپنی تمام تر بمباری اور اگریشن کے باوجود اپنے آبجیکٹیوز حاصل کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں. اور اسرائیل کی پلاننگ یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو ریجن کی ڈومیننٹ نیوکلر پاور جو ہے اسٹیبلش کرے گا. اس میں یہ ناکام ہو چکا ہے. ہم 21 سینچری کی 2 نیوکلر پاورز امریکہ اور اسرائیل کو یہاں پر ڈیفیٹ کھاتا ہوا دیکھ رہے ہیں. یہ آج کی ریالٹی ہے. اور ہی ڈسکرائبڈ دا وار ایز انلیگل اسٹیٹنگ دیٹ یونائٹڈ اسٹیٹ اسٹیبڈ ایران ان بیک. پیٹ میں چھرا گھونپا ایران کی. ڈپلومیسی کو ایز اے ڈسیپشن استعمال کیا امریکہ نے. اور انہوں نے کہا کہ ہیومن اور جو اکنامک کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. ویسٹرن مارکیٹس بہت زیادہ جب وہ پریشر فیل کر رہی ہیں, نقصان فیل کر رہی ہیں. اور ایران, لیبنان اور فلسطین, یہ جو ساری جنگیں ہیں اور انوسینٹ جو سویلینز ہیں, دے آر پیئنگ پرائز فار اے وار ویجڈ بائی فارن پاورز. غیر ملکی طاقتوں کی یہ چھیڑی گئی جنگیں جو اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہیں, سویلینز ہے وہ پرائز پے کر رہے ہیں. پھر انہوں نے مناب اسکول کے پر جو پہلے دن اٹیک ہوا اس کا بھی حوالہ دیا. اور انہوں نے کہا یہ امریکہ کی شکست کی علامت ہے. اسکولوں اور اسپتالوں کو نشانہ بنانا یہ ان کی شکست کی علامت ہے. یہ یونان کے فارمر ڈیفنس منسٹر بات کر رہے ہیں. یونان کے لوگ جو ہے وہ اس غلط فیصلے کی قیمت کبھی نہیں چکائیں گے, وہ اس جنگ کا کبھی حصہ نہیں بنیں گے. ہم اگریسو پالیسی جو ٹرمپ کی ہے اس کو کسی صورت وہ سپورٹ نہیں کرتے ہیں. اچھا, اسی درمیان ٹرمپ سگنلز ولنگنس ٹو اینڈ دا وار ایون if ہرمز remains closed. اگر سٹریٹ آف ہرمز بند بھی ہے تو بھی میں جنگ روک سکتا ہوں. یہ آج اس نے انڈیکیٹر دیا. دیکھیں یہ اس کی اپروچ آپ دیکھیں کہ وہ اس ریجن کو کیوس میں دھکیل کر نئے مسائل کھڑا کر کے نکلنے کا ارادہ کر رہا. تو یہ ان کا فارمولا یہ ہے کہ جنگیں چھیڑو, پھر اس جنگ کو اس ریجن کی جنگ بنا دو اور پھر اسلحہ بیچو, جیسے انہوں نے یورپ کے ساتھ کیا. یوکرین سے جنگ چھیڑی, اب اس یوکرین کی جنگ کو انہوں نے یورپ کی جنگ بنا دیا ہے اور یورپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم سے اسلحہ خریدو اور رشیا سے لڑو. اب یہاں پر جنگ چھیڑی, ان سے پوچھے بغیر چھیڑی. اب کہہ رہے ہیں یہ ہم تو نکل رہے ہیں اسٹریٹ آف ہرمز جانے اور تم جانے, اور جو ہمارا خرچہ ہوا ہے اس کے پیسے بھی تم دو. تو اگر کوئی اتنی احمق لیڈرشپ مڈل ایسٹ میں بیٹھی ہے تو وہ ضرور پیسے دے, اور اس سے اس کو کوئی فائدہ حاصل ہوگا نہیں, بلکہ وہ ایران سے براہ راست دشمنی جب مول لے گا. اور ادھر ایران کے ساتھ چائنا رشیا کھڑا ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں. بار بار وہ انڈیکیٹرز دے رہے ہیں. ابھی پاکستان کے فارن منسٹر وہاں جا رہے ہیں نا چائنا, تو مذاکرات ہو رہے ہیں اور وہ چائنا جا رہے ہیں. تو اس سے واضح ہو گیا نا کہ بھئی چائنا تو اس میں ہے. تو ان ملکوں کو بھی پتا ہے جو ایران پر حملہ کرنے کا سوچتے ہیں پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ اگر وہاں پر اٹیک کریں گے تو چائنا رشیا سے سامنا ہوگا. اور مجھے بتائیں, یہ جو کہتے ہیں گلف اٹیک کرے گلف اٹیک کرے, او بھائی گلف امریکہ سے بڑی طاقت ہے. گلف تو امریکہ کو لے کر آیا تھا نا کہ آپ نے لڑنا ہے. اب امریکہ گلف کو کہہ رہا نہیں تم لڑو. یہ کیا ویسے یہ سرکس ہے بھئی؟ گلف کوئی امریکہ سے بڑی پاور ہے, جو امریکہ نہیں اچیو کر پا رہا اور اسرائیل نہیں کر رہا تو گلف اچیو کر لے گا. تو یہ مقصد تو صرف انتشار پھیلانا کہ جو ہی گلف اٹیک کریں گے امریکہ درمیان میں سے نکل جائے گا اور گلف جانے اور ایران جانے, اور پھر وہ گلف کو اسلحہ بیچے گا. تو یہ بات پاکستان بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہے اور ترکی بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہے, اسی لیے وہ گلف کو سمجھا رہا ہے کہ یہ غلطی کبھی مت کرنا. ٹرمپ وانٹس گلف اسٹیٹس ٹو پے فار ایران وار وائل گلف اکانومیز بلیڈ. گلف اکانومیز شدید نقصان اٹھا رہی ہیں اور ٹرمپ کہہ رہا ہے نہیں گلف ہی جو ہے وہ پے کریں گے. اور پھر ادھر جو ہے وہ امریکی میڈیا میں خبریں چھپ رہی ہیں, یورپی میڈیا میں, کہ گلف سعودی عربیہ یہ پش کر رہے ہیں امریکہ کو کہ جنگ جاری رکھو. تو وہ ایک پورا نیریٹو ہے کہ جب تم کہہ رہے ہو کہ جنگ جاری رکھو تو پھر پیسے بھی دو. یہ جو عراق اور یہ ساری جنگیں ہوئی ہیں اس میں انہوں نے کافی پیسے دیے ہیں, فنڈنگ کافی کی ہے. یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے راز لگا کر اجازت دیجیے. اللہ حافظ.